علوم اسلامیہ، مرکز علوم اسلامیہ، مرکز علوم اسلامیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن عظیم، فرقان حمید کا سیکھنا اور سکھانا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بولنا سکھایا اور انبیاء کرام کو معلمین بنا کر بھیجا۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تعلیم کا سلسلہ امت محمدیہ کو ملا، تو پس سیکھنا سکھانا جب طریقہ انبیاء ہوا تو کیوں نہ افضل ہو۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 243 میں ہے کہ افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، یعنی سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان شخص پہلے علم سیکھے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ مذکورہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم ضیائی صاحب نے قرآن و سنت کے عظیم ادارے کی بنیاد سن 2000 عیسوی کو بادامی مسجد میٹھا تر کراچی پاکستان میں رکھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ یہ ادارہ قرآن و سنت کا عظیم مرکز بنے۔ اس لیے بعض احباب کی مشاورت سے اس کا نام مرکز العلوم الاسلامیہ رکھا۔ ادارے کی ابتدا بادامی مسجد میں شعبہ ناظرہ سے کی گئی، پھر یہ مزید بڑھتا گیا اور شعبہ حفظ قرآن، تجوید اور درس نظامی بھی قائم کیے گئے۔ اس کثرت نے طلباء کو بڑھا دیا تو اس ادارے کو ایک شاندار عمارت میں منتقل کیا گیا، وہاں ایک اور شعبہ اسکولنگ سسٹم بھی رائج کر دیا گیا۔ بڑھتے طلباء کی وجہ سے جب وہ عمارت بھی ناکافی ہونے لگی تو ایک اور عمارت کو خریدا گیا، لیکن جب کاموں میں اخلاص اور ارادوں میں مضبوطی ہو تو یہ سفر کہیں نہیں رکتا۔ استاد العلماء مفتی محمد وسیم ضیائی صاحب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بچوں اور طلباء کے لیے تو کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ہماری ننھی بچیاں علم کہاں حاصل کریں۔ اس فکر نے الحمدللہ مرکز کے دامن میں ایک اور عمارت کا اضافہ کیا جو روشن شاہ بابا مزار کاغذی بازار کے سامنے ہے، اور بچیوں کے لیے اصلی تعلیم یعنی اسکولنگ سسٹم اور دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آکسفورڈ نصاب رکھا گیا۔ نیز اسلامی تعلیم کا بھی بچیوں کے لیے اہتمام کیا گیا۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ استاد العلماء بس ہر آنے والے دن کچھ نیا کرنے کا سوچتے ہیں۔ بچیوں کی عمارت خریدنے کے مختصر عرصے میں ہی قادری مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جہاں آج یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے یہاں بھی فقط مسجد کی بنیاد تک نہ رکے، بلکہ مرکز کے دامن میں قادری مسجد کے لیے میز 9 فلور خرید کر اسے تعمیر کروا کر اضافہ در اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس ترقی کے سفر میں مرکز کا بھرپور ساتھ دیں، مرکز کی راہیں آسان کریں، اپنے خالی ذہن بچوں اور بچیوں کو ہمیں دیں اور اسے مرکز کے پلیٹ فارم سے حافظ، قاری، قاریہ، معلم، معلمہ، عالم، عالمہ کی صورت میں ہم سے لیں۔ آپ کی اولاد کے مستقبل کا بااعتماد ضامن آپ کا اپنا ادارہ مرکز العلوم الاسلامیہ اب 3 عمارتوں اور 2 مسجدوں میں قائم ہے۔ ان تمام شعبہ جات میں تعداد طلباء و طالبات کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ ناظرہ 240، حفظ قرآن 146، تجوید 20، درس نظامی یعنی عالم کورس 113 اور اسکولنگ سسٹم اس وقت انٹر تک قائم ہے، جس میں 400 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور شعبہ بنات یعنی گرلز میں 160 بچیاں تعلیم سے مستفیض ہو رہی ہیں، تو ٹوٹل طلباء و طالبات کی تعداد 680 ہے۔ مرکز العلوم الاسلامیہ میں تقریباً 100 مسافر طلباء رہائش پذیر ہیں، جن کے طعام اور میڈیکل کا مکمل خرچہ ادارہ برداشت کرتا ہے۔ مدرسے کے اساتذہ و دیگر ضروری افراد کی تعداد پر نظر، بنین کا اسٹاف اساتذہ کرام حفظ و ناظرہ و تجوید 15، درس نظامی 12، اصلی علوم یعنی اسکول اور کمپیوٹر 14، دیگر ضروری افراد 3 باورچی، 4 خادم، 2 چوکیدار۔ بنات کا اسٹاف اسکول ٹیچرز و ناظمہ 7، خادمائیں 2، درس نظامی کی معلمات 6، ناظرہ کی مدرسات 6، مکمل اسٹاف 71 افراد پر مشتمل ہے۔ سوشل میڈیا موجودہ دور میں عوام الناس کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آگاہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس لیے مرکز العلوم الاسلامیہ میں سوشل میڈیا پر جدید انداز میں کام کیا جا رہا ہے۔ فیس بک www.facebook.com مرکز العلوم اب تک قرآن و سنت کی معلومات پر ہزاروں پوسٹیں اور سینکڑوں ویڈیوز مرکز العلوم کے پیج پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ یوٹیوب www.youtube.com وسیم ضیائی بانی ادارہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم ضیائی صاحب کے بیانات، دینی سوالات و جوابات، نیز طلباء کی تقریر، نعت شریف اور تلاوت
تلاوت قرآن پر مشتمل 800 سے زائد ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ ویب سائٹ www.wasimziai.com۔ بانی ادارہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم زیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تحریر کردہ مختلف دینی رسائل، سینکڑوں اسلامی پوسٹیں، سینکڑوں اسلامی کتابیں PDF کی صورت میں اور YouTube ویڈیوز کی لنکس بھی اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ سوشل میڈیا کا سارا کام مرکز العلوم کے طلباء ہی سر انجام دیتے ہیں۔ کمپیوٹر کلاسز جس میں ویب سائٹ ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ اور MS آفس وغیرہ مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ طلباء کی تربیت کے لیے ہفتہ وار بزم زیائی، حسن قرات و نعت اور حسن تقاریر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دیگر مشاغل، بادامی مسجد محافل، ذہنی آزمائش کے لیے وقتاً فوقتاً پروگرام، بزرگان دین کے ایام، طلباء کو زبانی قصیدہ بردہ شریف یاد کرانا، نعت اکیڈمی کا قیام، عظیم الشان لائبریری، اسباق کی پختگی کے لیے روزانہ اجتماعی مطالعہ، ماہانہ امتحانات کا انعقاد، فارغ التحصیل حفاظ کے لیے مختلف مقامات پر تراویح و شبینہ کا اہتمام، بادامی مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تربیتی اعتکاف، ہر سال فارغ ہونے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے شاندار دستار فضیلت۔ الحمدللہ مرکز العلوم سے فارغ التحصیل طلباء پاکستان اور بیرون پاکستان دینی خدمات کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس دین کی خدمت میں کوئی امامت و خطابت کر رہا ہے تو کوئی درس و تدریس، تحریر اور فتویٰ نویسی سے دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ ملا رہا ہے۔ اپیل، مذکورہ تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت ادارے کا ماہانہ خرچہ 12,50,000 روپے ہے اور سالانہ خرچہ 1.5 کروڑ روپے ہے۔ مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں، اور جو حضرات طالب علم کا خرچہ اٹھا کر ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ آگے بڑھیں۔ ایک طالب علم کا ماہانہ خرچ، رہائشی طالب علم ناظرہ مہا اسکول 4200 روپے فی طالب علم، حفظ قرآن مہا اسکول 4,500 روپے فی طالب علم، درس نظامی یعنی عالم کورس مہا اسکول 5,000 روپے فی طالب علم، غیر رہائشی طالب علم ناظرہ مہا اسکول 900 روپے فی طالب علم، حفظ قرآن مہا اسکول 1200 روپے فی طالب علم، درس نظامی یعنی عالم کورس مہا اسکول 1500 روپے فی طالب علم۔ انتظامیہ مرکز العلوم الاسلامیہ آپ کے تعاون کی طلبگار ہے۔ رابطہ کیجیے 03219253,509 03009253,509۔ مرکز علوم اسلامیہ، 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 مرکز علوم اسلامیہ۔